الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں۔ احمد علی کا پہلا سوال شامل کرتے ہیں، ڈی آئی خان سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دن ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ویسٹ کا، وہ ڈسکس کر رہے تھے مختلف مذاہب کو، ریلیجس کو۔ تو جب اسلام کی بات آئی تو انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا کہ اسلام ہیز دی مونوپلی آف دا ٹروتھ، کہ یہ صحیح نہیں ہے، باقی بھی ہیں ان میں بھی سچ ہے۔ تو اسلام کہتا ہے سارا سچ میرے پاس ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام مناپلی نہیں کرتا، اسلام از دی اونلی ٹروتھ۔ بالکل صحیح۔ اور اسلام اپنے آنے سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک لائے عمل اور راہ حیات ہے، اور ہر عہد میں اس عہد کی ضرورتوں کے مطابق جواب دیتا ہے۔ صحیح۔ زمانہ بدل گیا، 15 صدیاں گزر گئیں، قرآن کو نازل ہوئے۔ 15 صدیوں میں زمانے نے کتنی کروٹیں لی، بہت زیادہ۔ کتنے نئے سوال پیدا ہوئے، کنوینس کے ذرائع بدل گئے، روزگار کے ذرائع بدل گئے، لباس بدل گئے، رہن سہن بدل گیا، کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، حکومتیں بدلیں، ممالک بدلے، سرحدیں بدلیں، ادھر کی بادشاہی ادھر، ادھر کی ادھر، بادشاہ آ گئے، جمہوریت آ گئی، ڈکٹیٹرشپ، کیا کیا نہیں ہوا۔ لیکن کسی عہد کے کسی سوال کو اسلام تشنا نہیں چھوڑتا۔ بے شک۔ سو زندگی گزارنے کا صرف میں پھر کہہ رہا ہوں، صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے حضور کا اتباع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی عہد میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، کسی معاشرے میں ہوں، ہر وقت کی ہر ضرورت کا جواب اسلام کے پاس ہے، رہنمائی اسلام کے پاس ہے۔ اس لیے یہ دین پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے۔ اگر کسی زمانے کے سوال کے جواب اسلام کے پاس نہ ہوتے تو پھر نئی کتاب نازل ہوتی۔ بالکل صحیح۔ پہلے بھی آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئیں، صحیفے بھی آئے، وہ ایک قوم کے لیے ہوتے تھے۔ صحیفے نبوت ایک قوم کے لیے ہوتی تھی، دوسری قوم میں دوسرا نبی آ جاتا تھا، تیسری قوم میں تیسرا، ایک وقت میں کئی نبی دنیا پہ ہوتے تھے۔ وہ دنیا اور تھی، ماحول اور تھا، معاشرہ اور تھا۔ اللہ جل شانہ ضرورتیں بعد میں پیدا کرتے ہیں، اسباب پہلے پیدا کر دیتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اولاد کب جا کر ہوتی ہے؟ ماں کی چھاتیاں پہلے آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ اولاد کب جا کر ہوتی ہے؟ باپ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں وہ سلب اور محفوظ رکھنے کی اور وہ ساری استعداد موجود ہوتی ہے، وہ کام جا کر وقت پر ہوتا ہے۔
اسلام چونکہ نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے دین ہے، اب ہر عید، ہر معاشرے، ہر ملک، ہر قوم، ہر حالت میں اسلام کے پاس آپ کے سوال کا صحیح جواب موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی اصول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، جو کہتے ہیں وہ کرو، جہاں سے روکتے ہیں وہاں رک جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدھا سیدھا قرآن نے بتایا فما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور عطا فرمائے قبول کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں سے روکنے رک جاؤ۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں معظم ہے لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ حرام رزق اور حلال رزق میں کیا فرق ہے؟ اللہ اللہ اللہ، بھائی گزارش یہ ہے کہ بکرا حلال ہے، ذبح ہو جاتا ہے، کتا حرام ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کتا کھانا چاہیں گے کبھی بھی نہیں۔ تو یہ سمجھ لو جو حرام رزق کھا رہا ہے وہ مردار کھا رہا ہے، کتا کھا رہا ہے، اور کوئی حرام چیز کھا رہا ہے، اس سے بدتر چیز کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ غذا کے اثرات ہوتے ہیں، غذا سے سارا وجود اس کے باڈی سیلز بنتے ہیں، جو باڈی سیل حرام سے بنتے ہیں وہ بھلائی قبول نہیں کرتے، سوچیں مسخ ہو جاتی ہیں، کردار مسخ ہو جاتے ہیں، اور ایمان چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بڑے دور سے آئے گا، پریشانی اس کے حلیے سے، کپڑوں سے، لباس سے، بال الجھے ہوئے ہوں گے، سفر کی تھکاوٹ اور گردٹی ہوگی، بڑے سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچے گا اور بڑے درد سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک، اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ فرمایا اسے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ، اتنے دور سے آئے گا، اتنی سہولتیں اٹھا کے آئے گا، اتنے درد سے پکارے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوگا، لباس حرام کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حرام وجود میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر آپ بھلائی بھی کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ حرام صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز منع ہے تو ہم نے کھا لی تو چلو صرف نافرمانی نہیں ہوتی، وہ حرام سے جو وجود تعمیر ہوتا ہے اس میں سے نیکی کی، بھلائی کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی وہ بھلائی بظاہر کرتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے یا آخرت کے لیے نہیں ہوتی، دکھاوے کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے ہوتی ہے، اس پر اخروی نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، حرام اور حلال میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ حلال غذا سے جو باڈی سیل پیدا ہوتے ہیں، جو خون پیدا ہوتا ہے، جو دل کی دھڑکنیں زندہ رہتی ہیں، ان میں انوارات قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، بھلائی قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، نیک آرزو پیدا ہوتی ہے، نیکی کی خواہش، نیکی بوجھ نہیں لگتی، بالکل صحیح۔ خوشی ہوتی ہے نیکی کر کے۔ حرام میں گناہ کر کے خوشی ہوتی ہے، نیکی بوجھ لگتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ حرام حلال صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں نہیں ہے، یہ زندگی کے یہ ہر زندگی کے کام ہر میں کام یا میں۔ جائز ہے یا ناجائز۔ بالکل صحیح ہے، آپ بات کرتے ہیں وہ یا درست ہے یا غلط ہے، دو میں سے ایک ہے، بالکل ٹھیک۔ یا وہ ناجائز ہے یا جائز ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں یا اس میں غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، آپ مقدمہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں۔ اور وہ زندگی کا سب کچھ کوئی حرام کام حلال کے اس میں آتا ہے۔ اس میں حرام حلال آ جاتا ہے، باتوں تک میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اور ہر چیز کا اپنا اثر ہے، کلام کا اپنا اثر ہے، غذا کا اپنا اثر ہے، لباس اور حلیے کا ہر چیز اپنا ایک اثر رکھتی ہے جو محسوس کرنے کے لیے دل کی نگاہ چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ کیفیات ہوتی ہیں، وہ کیفیات ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کیفیات دل میں حیات ہو تو وہ محسوس کرتا ہے، خوشگوار ہیں یا ناخوشگوار ہیں، بھلی ہیں یا بری ہیں، وہ محسوس کر سکتا ہے، ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو ہم اپنا، کسی کا نہیں، اپنا ہر کوئی کر سکتا ہے کہ مجھے بھلائی اچھی لگ رہی ہے یا نہیں۔
سبحان اللہ. میں برائی کی طرف دوڑ رہا ہوں یا مجھے برائی سے نفرت ہو رہی ہے؟ اگر مجھے برائی کی طلب ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہاں غلطی کی؟ ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں، بہت معروف ہیں، بین الاقوامی مانے ہوئے ڈاکٹر ہیں، تو میں ان کے زیر علاج تھا راولپنڈی میں. تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کا شکر ہے کوشش کی ہے، زندگی بھر حلال کھایا ہے، سچ بولا ہے، سیدھا سیدھا رہا ہوں، تو کوئی تھوڑی سی میری زمین ہے تو مجھے فون آیا کہ تمہارا ٹریکٹر چوری ہو. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میرا ٹریکٹر کیوں چوری ہو گیا. تو کہنے لگے میں نے مسز سے بھی بات کی تو اس نے کہا کہیں گھپلا ہوا ہے، تم نے کوئی غلطی کی ہے. میں بڑا سوچا کہ کہیں سے میں نے کوئی ناجائز بینیفٹ لے لیا ہے، کوئی ناجائز پیسہ آ گیا میرے پاس، ہوا کیا ہے؟ بظاہر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کہتے میں سوچتا رہا 2-4 دن، تو میں نے ایک دن مجھے اسٹرائک ہوا کہ میں نے ایک پلاٹ بیچا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی. کہنے لگے میں نے کہا پکڑی گئی بات. تو میں نے حساب کیا، جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ چیک لکھا اور صبح امراض قلب والے اسپتال والوں کو اس میں چیریٹی میں دے دیا کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، اس میں رکھ لو. کہتے ہیں شام کو مجھے فون آیا آپ کا ٹریکٹر برآمد ہو گیا. کیا بات ہے، کیا بات. اور کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ جتنی میری زکوٰۃ بنتی تھی اتنی قیمت کا ٹریکٹر تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو وہ نیک لوگ ہیں نا جو لوگ نوٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ، انہیں تو یہ نتائج نظر آتے ہیں. اب دیکھیں ایک بندے کی ساری زندگی صاف ستھری ہے، بالکل صحیح، ایک جگہ غلطی سے رہ گئی، خیال نہیں کیا کہ یہ جو بیچا ہے اس پیسے پہ بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے. ہاں جی، بالکل صحیح. تو کہتے ہیں یار میرے ساتھ حادثہ ہوگا. میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے بڑا سوچا تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ زکوٰۃ میں نے جب دی، میں نے صبح دی، شام مجھے فون آیا کہ آپ کا ٹریکٹر برآمد ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سو اس میں حرام کے پیسے لے کے حلال کا گوشت تلاش نہ کریں، بلکہ ہر ایک قدم قدم کے اوپر وہ جو حرام سے خریدیں گے وہ بھی حرام ہی ہوگا. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا اور واپس آ کے اور سوالات شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے ہماری almurshid.tv. اس ویب سائٹ میں حضرت جی کی تمام دراجم ہیں، انگلش کے اور اردو کے، وہ بھی آپ کو ملیں گے، قرآن پاک کے، اور بیانیہ تفاسیر بھی اس میں آپ کو ملیں گی. پھر اس میں سرچنگ کا بڑا زبردست سلسلہ ہے کہ آپ کوئی بھی موضوع اس میں سرچ کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اپنا کوئی بھی سوال آپ میل کرنا چاہیں تو کوشچن کے آپشن پہ جا کے آپ ہمیں اپنا سوال میل کر سکتے ہیں. آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. روشن علی ہیں گوٹکی سے. سگریٹ کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ شریعت کے مطابق حرام ہے یا حلال ہے، کیا ہے؟ سگریٹ یا تمباکو پینا جو ہے، یہ جو طبی طور پر جو بتایا جاتا ہے کہ صحت کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے، اور شرعاً اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. فتاوی رشیدیہ میں دیکھ رہا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی میں تو تمباکو پیتا ہوں، تو رمضان شریف میں اب روزہ بھی رکھتا ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اوکے کا کش لگا کر افطار کروں. کوئی حرج نہیں کہا. صحیح، شرعی اعتبار سے منع نہیں ہے، کوئی شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرمت یا منع نہیں ہے. اور پھر اس میں مختلف اسباب بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ عادت کے طور پر، فیشن کے طور پر پیتے ہیں. بعض دفعہ آپ کو کسی تکلیف کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر تجویز کر دیتے ہیں.
تو اس میں کوئی شرعی حرمت نہیں ہے. تو ایک غیر ضروری خرچ ہے، کوئی اس کے لیے کوئی معقول وجہ نہ ہو تو نہیں پینا چاہیے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. فضول خرچ ہے، صحت کے لیے مضر ہے، جو چیز صحت کے لیے مضر ہے وہ نہیں لینی چاہیے. بالکل صحیح. پھر بعض اوقات اب دیکھیں نا، بعض مریضوں کو تو طبیب سینکھی کا کشتہ بھی دیتے ہیں. سینکھی تو زہر ہے، جی ہاں، لیکن اس کی باڈی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو بعض لوگوں کو ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، یا کوئی اور ایسی انہیں تکلیف ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بعض کہتے ہیں جی میں تمباکو نہ پیوں رفع حاجت نہیں ہوتی، پیٹ پھول جاتے ہیں، کہ اس کے اسباب ہوتے ہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ویسے نامناسب ہے صحت کے لیے جتنا اجتناب کیا جائے، ایک فضول غیر ضروری خرچ بھی ہے. بالکل صحیح. اگلا سوال عزیز شامل کرتے ہیں عادل خالد سیال، یہ سوئٹزر لینڈ افریقہ سے. یہ کہتے ہیں عزیز جی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، انتہائی معلوماتی پروگرام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے ایک پیر خانے سے بیعت ہیں، میں بھی اسی پیر خانے سے بیعت تھا، مگر میں نے اپنی پوری زندگی میں اس پیر خانے سے کوئی برکات نہیں دیکھی، سو میں نے اس پیر خانے کو چھوڑ دیا. لیکن میرے گھر والے اب بھی اس پیر خانے سے وابستہ ہیں. میرے لیے کیا کوئی شرعی حکم ہے کہ میں ان کو وہاں سے ہٹا دوں؟ گزارش یہ ہے کہ بیعت کا مقصد ہی دو طرح سے ہے. بیعت متعدد اقسام کی ہے. یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں یہ بھی ایک بیعت ہے کہ یہ بندہ ہمارے امارت کے لیے یا ذمہ داری کے لیے موزوں ہے، یہ بھی دیانتداری سے دینا چاہیے. یا جہاد میں لوگ امیر کے ساتھ موت کی بیعت کرتے ہیں کہ مر جائیں گے، آخری گولی آخری بندے تک لڑیں گے، یہ الگ ہے. یہ جو موضوع آپ کا ہے اس میں دو طرح کی بیعت ہے. ایک بیعت اصلاح کہتے ہیں اسے. صحیح. وہ ہر اس بندے کے ساتھ جائز ہے جس کا وہ عالم نہ بھی ہو لیکن اتنا علم ہو کہ روزمرہ کے امور میں آپ کی رہنمائی کر سکے. تو بیعت ہونے سے مقصد یہ ہے کہ اس پر اعتبار کرتے ہو آپ اس سے مسائل سیکھ کر ان پر عمل کر سکیں. اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں. اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ باعمل بھی ہو اور جانتا بھی ہو، اتنا جانتا ہو کہ آپ کی رہنمائی کر سکے. اگر پورا عالم نہیں ہے، عالم ہو تو بہت نور علی نور. دوسری بیعت ہوتی ہے اکتساب فیض کے لیے. وہ ہوتی ہے کہ وہ برکات جو روحانی طور پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی طور پر آ رہی ہیں وہ حاصل کی جائے. وہ تو میرے خیال میں معاشرے میں عنقا ہے، لوگ اسے جانتے بھی نہیں، کسی کو اس کی طلب بھی نہیں. ہم نے پیروں کی بجائے مرشدوں کی بجائے بت بنا لیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیاوی ضروریات پوری کریں گے، حالانکہ اس کے ساتھ پیر کا مرشد کا ہماری دنیا سے کوئی زیادہ سے زیادہ وہ بھی دعا کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کیا کر لے گا؟ وہ خود محتاج ہے، دنیا اس کی بھی اپنی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو بیعت ہے اگر یہ اصلاح کے لیے ہے تو یہ بھی برائی سے روک کر اچھائی پر لانے کا جو حکم کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے وضو کا طریقہ یہ ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، اس کے اوقات یہ ہیں، حلال حرام یہ ہے، رشتوں کی اہمیت یہ ہے، زندگی کے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے. الحمدللہ. اگر آپ برکات چاہتے ہیں تو وہ ظاہری بیعت سے نہیں ملیں گی، وہ کسی ایسے بندے کو تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ موروثی علم ظاہر بھی تو موروثی ہے نا، نسل بعد نسل آ رہا ہے. کیفیات باطنی بھی موروثی ہیں. علم ظاہر عام بہت سے لوگوں نے حاصل کیا، کیفیات باطنی والے کم لوگ رہے. قیمتی چیز تھی، خوش نصیبوں کو ملی. تو اس کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو فنا فی الرسول تک مراقبات کرانے کی استعداد رکھتا ہو، خود ہی نہ ہو، دوسرے کو بھی کرانے کی استعداد رکھتا ہو. اس سے وہ بیعت کی جا سکتی ہے برکات کے حصول کے لیے. تو یہ چیزیں تو آج عنقا ہو گئی ہیں. ہم نے تو پیروں کو بت بنا لیا، جیسے غیر مسلم بتوں کے سامنے نظر نیاز کر کے خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں. ہم وہی، ہمارا تصور پیروں کے ساتھ بن گیا. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا آپ کے ٹی وی پر ہی، وہ کہیں عرس دکھا رہے تھے کسی کا، خدا جانے کون سے کوئی بزرگ ہوں گے،
لیکن جس بات کو میں نے نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ وہ آپ کا اینکر لڑکوں سے پوچھ رہا تھا لوگوں سے کہ یہاں کیوں آتے ہو عرس پر، تو کم و بیش ان کا جواب یہ تھا کہ یہاں آ کر ہماری ساری دلی خواہشات پوری ہو جاتی. تو یہ تصور تو یہی کافر کا بھی ہے، بت پرست کا بھی یہی ہے. تکمیل خواہش مقصد نہیں ہے انسانی زندگی کا، اتباع رسالت مقصد ہے، اطاعت الہی مقصد ہے حیات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ایک وظیفوں کی کتاب ہے اور اس میں اسے وظیفے نکالیں اور اپنے دنیا کے مسئلے حل کریں، یہی چیز یہ زیادتی ہے. اور پھر کہیں کال بھی آتی ہے، کہیں میرے پاس بہت سارے سوالات جو اس پروگرام میں ہم شامل نہیں کرتے اور نہ ہم کریں گے. بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ جس میں لوگ اپنے اپنے دنیاوی کاموں کا ہم سے وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی اسی طرح سے وظیفے بتائیں گے. یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے کہ دین کو دنیا کا ذریعہ بنایا جائے، اس سے بڑی زیادتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ہوتا یہ ہے ایک آدمی ناجائز طور پر دولت مند بننا چاہتا ہے، آپ اسے ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں، یار یہ کیا بات ہے. ایک بندہ کسی کی بیٹی کو تاڑ کے بیٹھا ہے، آپ اسے ایک آیت بتا دے، اللہ کا خوف کرے. یہ آیات، یہ قرآن زندگی کی کتاب ہے. یہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں بیٹھ کر، آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کر کبھی بیٹھ کر انہوں نے سوچا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. چونکہ قرآن کے نزدیک اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، جس نے ہمیشہ رہنا ہے. بالکل صحیح. یہ زندگی ایک درمیانی وقفہ ہے. ہم سرے راہ ہیں، ہم مسافر ہیں دنیا میں. صحیح. ہم ازل سے چلے، وجود میں آئے، صلب پدر میں رہے، وہ بھی تو ایک عرصہ تھا ہماری حیات کا. بے شک. شکم مادر میں رہے، وہ بھی تو ہماری زندگی کا ایک عرصہ تھا. وہاں سے دنیا میں آگے، یہاں بھی ایک لمیٹڈ بھی ہے. یہاں سے جب برزخ میں جائیں گے ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی. صحیح. اب یہ جو دنیا میں عاقل ہونے سے لے کر موت تک کا وقفہ ہے، یہ لمبا ہے یا تھوڑا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس میں تعمیر آخرت کا سامان کر لیں جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. اللہ اس کا جو بھی سامان ہم نے کرنا ہے. شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں گھر بناؤ، اس میں باغیچے لگاؤ، اس میں اپنے رہنے کی جگہیں بناؤ، اسے سجاؤ سنوارو، یہ تمہارے ذمہ ہے. بالکل صحیح. عجیب مثال. جنت تو اللہ نے فل فلیج بنا دی، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے. بے شک. لیکن جانے والے کے لیے تو آپ نے مثال کے طور پر فرمایا کہ یہ سمجھو کہ ایک چٹیل میدان ہے، میں نے وہاں ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی گزارنی ہے. وہاں مجھے گھر بھی چاہیے، وہاں مجھے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا چاہیے، وہاں مجھے اچھا رزق لباس بھی چاہیے، میری بیوی کو بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے، میرے والدین کو میرے گھر میں ہونا چاہیے، میرے بچوں کے لیے میرے گھر میں گنجائش ہونی چاہیے، اس کے اتنے کمرے ہوں، اس کے یا اتنے گھر ہوں یا اتنی جگہ ہو، اس میں باغ بھی ہونے چاہیے، اس میں پھل بھی ہونے چاہیے، اس میں نہر بھی ہونی چاہیے، اس میں سوئمنگ پول ہونے چاہیے. تو فرمایا یہ سب کچھ تم نے ان چند سالوں میں، بلوغت سے لے کر موت تک کے جو چند سال کا وقف ہے، اس میں سارا مینج کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان یعنی یو ہیو ٹو ڈو لاٹ آف ورک سبحان اللہ. ان اے فیو ڈیز. سبحان اللہ. اس تھوڑے وقت میں تمہیں اتنا کام کرنا ہے کہ جس سے پھر تم نہ ختم ہونے والی تو آدمی کے پاس فرصت کب ہے خرافات کی. صحیح بات، صحیح بات. ٹائم بھی بہت شارٹ ہے، اور اگر اس کانسیپٹ کو انسان سمجھ جائے، بندہ تھوڑی دیر سوچے نا جی، بیٹھ کے غور کرے، ہر ایک قبر میں جا رہا ہے. صحیح بات. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی دولت تھی، بڑی فوج تھی،
ارد گرد کی حکومتیں اس کے نام سے کانپتی تھیں، ذرا کسی سے لغزش ہوتی تو چڑھ دوڑتا تھا اور تباہ و برباد کر دیتا تھا، حکومتیں بھی لرزتی تھیں۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو سمندر میں ہوا، پہنچ آگ میں بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پر صبح شام تازہ آگ جہنم کی بھیجی جاتی ہے۔ قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑا ہے، لیکن دوزخ کی آگ صبح شام نہیں بھیجی جاتی ہے۔ تو کیا اس بادشاہی سے، اس حکومت سے کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں، بالکل۔ ہمیں بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی آسانیاں دی، اپنا ذاتی کلام 30 پارے عطا فرما دیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اتنا بڑا استاد، اتنا کریم، رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سراپا رحمت کائنات کے لیے، پھر آسانی دے دی، جو بھی کر چکے ہو بعد آ جاؤ، توبہ کر لو، سارے یبدل اللہ سیئات حسنات، یار میں اتنا کریم ہوں، تم نے برائیاں کی ہیں، میں تمہیں نیکیوں کا ثواب دوں گا، توبہ کر کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری برائیوں کے بدلے تمہیں نیکیوں کا ثواب دوں گا، بشرطے کہ توبہ کر کے آئندہ برائی سے باز آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس میں جنت میں کتنی تعمیر ہوتی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک سجدہ کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کتنی تعمیر ہوتی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس تھوڑے سے وقفے میں ہمیں وہ سارا کچھ بنانا ہے، ہمارے پاس فرصت کب ہے وقت ضائع کرنے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوالات سے عمل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں جائیے اور وہاں سے آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ almurshid.tv میں حضرت جی کے قرآن پاک کے ترجمے انگلش میں اور اردو میں موجود ہیں، بیانیہ تفاسیر موجود ہیں، اور سرچنگ کا بڑا اچھا سسٹم موجود ہے، آپ اس کو وزٹ کیجیے، اور ہمارے جتنے بھی گزشتہ پروگرام ہیں المرشد کے، یہ بھی آپ کو almurshid.tv میں مل جائیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آبان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، عابد میری لینڈ USA سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، پھر انسان کو سجدہ کروانے میں کیا حکمت ہے؟ الحمدللہ، گزارش یہ ہے کہ اللہ کو جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ عبادت ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کے ارکان ہیں باقاعدہ، کہ دونوں پاؤں زمین پر ہوں، دونوں گھٹنے زمین پر ہوں، دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہوں، ناک زمین پر ہو، پیشانی زمین پر ہو، اور پھر اللہ کی تسبیح کی جائے، وہ سجدہ عبادت ہے۔ یہ سجدہ وہ سجدہ تھا جو آج بھی بادشاہوں کے سامنے آپ اس طرح جھک کر کرتے ہیں، تعظیم تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور یہ اس میں وہ شرط نہیں تھی، تعظیم سجدے میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ باقاعدہ اس طرح سے ہو جیسے سجدہ عبادت ہے، یہ ہوتا ہے کسی کی بڑائی کا اقرار۔ صحیح۔ آج بھی آپ کسی بزرگ سے ملتے ہیں تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ آپ کسی حاکم سے ملتے ہیں تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، یا جو بادشاہ باقی ہیں ان کے دربار میں جو ملتا ہے پہلے جھکتا ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیم تھا، اور فرشتوں نے چونکہ یہ عرض کیا تھا
کہ قرآن کریم بتاتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں کو پہلے بتا دیا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرے احکام کو روئے زمین پہ نافذ کرے۔ خلیفہ نائب ہوتا ہے، وہ اپنی پسند سے کچھ نہیں کر سکتا، جو اوپر سے حکم ملتا ہے اس کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بڑی عظمت ہے کہ کوئی اللہ کا خلیفہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں کو تجربہ تھا کہ انسانوں سے پہلے زمین پہ جنات آباد تھے، وہ بڑے فساد کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، پھر اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتے، انہیں مارتے، کسی کو جو قاتل تھے انہیں قتل کرتے، دوسروں کو سزائیں دیتے، پھر اصلاح کر کے کسی کو ایک کو بادشاہ بنا کر چلے جاتے، کچھ عرصہ ٹھیک رہتا پھر بگڑ جاتے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ بار علاج جو مخلوق پہلے زمین پر ہے سوائے قتل و غارت کے کیا کر رہی؟ قالوا وتجعل فيها يفسد فيها، یا اللہ ایک اور مخلوق بناؤ گے وہ اور فساد کرے گی۔ زمین کی تو خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جانور جو ہے وہ دیکھو ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ آپ وائلڈ لائف دیکھو، جی ہاں، کیا جنگل میں ہر وقت جنگ ہی نہیں ہو رہی؟ ہر وقت بعض چڑیوں پہ جھپٹ رہا ہے، چڑی کیڑوں پہ جھپٹ رہی ہے، شیر ہرن پہ جھپٹ رہا ہے، ہرن کسی اور کو کھا رہا ہے، سارا جنگ و جدل ہی ہے۔ بالکل صحیح، جو ذرا کمزور ہوتا ہے مارا جاتا ہے۔ انسانی معاشرے میں دیکھ لو، تو فرشتوں نے وہ جنات کے معاشرے کے تجربے پر عرض کی اتجعل فیہا من یفسد، اب رب العالمین ایک اور مخلوق بنو گے وہ پھر فساد کرے گی، پھر مصیبت گلے پڑے گی، ہمیں پھر بھاگنا پڑے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تسبیح تعمید حمد پاکی کے لیے تو ہم بے شمار فرشتے ہیں، بھری ہوئی ہے کائنات، ہم وقت تسبیح کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ صحیح۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور علم آدم الاسماء کلھا، کائنات کے رموز و اسرار ان پہ انہیں تعلیم فرما دی۔ علم آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کا نام اس کی خصوصیت کو اور اس کے فائدے اور نقصان کو ظاہر کرتا ہے۔ جب زہر کا نام آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے بندہ مر جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ آب شفا کا نام آتا ہے، زمزم کا نام آتا ہے، سمجھ جائیں گے متبرک پانی ہے، صحت دے گا۔ صحیح۔ کسی کھانے کا نام آتا ہے، آپ اس کا ٹیسٹ معلوم کر لیتے ہیں، ذہن میں آ جاتا ہے، تصور میں آ جاتا ہے، اس کے اثرات معلوم کر لیتے ہیں۔ تو علم آدم الاسماء کا مطلب یہ ہے کلھا، کائنات میں جتنی چیزیں تھیں، روئے زمین پر جو کچھ تھا اس کی خصوصیات، ان کے اسماء، ان کے نام، ان کا استعمال، ان کا نفع، ان کا نقصان آدم علیہ السلام کو عطا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرشتوں سے سوال کیا بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کا استعمال کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا اللہ ہمیں تو نہیں، جو آپ نے بتایا ہم وہ جانتے ہیں، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتاؤ، انہوں نے سارا بتا دیا۔ فرمایا دیکھو میں اسے اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ اسے میں معرفت اشیاء دوں گا جس سے تلاش کر کے یہ میری عظمت کو پائے گا، اسے میں مخلوق کے علوم سے آشنا کروں گا اور اسے سیڑھی بنا کر یہ خالق کی عظمت تک پہنچے گا۔ تم اوپر نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کون ہے، تم حکم کے پابند ہو، یہ حاکم کا طالب ہوگا، بڑا فاصلہ ہے نا۔ بے شک۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ انسان کی عظمت کا اقرار کرو، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ عمر نشاد ہیں، یہ ان کا سوال ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو فون کال کر کے ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش اگر کرتے ہیں تو کیا یہ شرعی طور پر درست ہے؟ ناجائز، ناجائز ہے۔ نکاح سے پہلے کسی بے تکلفی کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جاننے کے اور بہت سے ذرائع ہیں، اور جو منگنی کرتے ہیں والدین یہ جاننا ان کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو ان پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ آج تو کیمرے کا دور ہے، بچی کو آپ تصویر دکھا سکتے ہیں،
پہلے تو کیمرہ نہیں تھا تو یہ ہوتا تھا کہ اس کی جھلک دکھلا دیں. وہ بھی یہ نہیں کہ بے تکلف ملے، وہ بھی یہ ہوتا تھا کہ بچہ کسی فنکشن میں بچی پردے سے دیکھ لے کہ فلاں ہے. صحیح. اسی طرح بچی کی کوئی جھلک بچے کو دکھا دیں. آج تو کیمرے کا زمانہ ہے، اب تصویر دکھا سکتے ہیں، لائیو ویڈیو بھی دکھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ بے تکلفی نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے، نکاح سے پہلے جائز نہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یہ مناسب نہیں نہ ہے کہ مناسب نہیں، حرام ہے. حرام ہے. حرام. اچھا، کلی طور پہ حرام ہے یہ. حرام. صحیح. لیکن یہ تو اب ایک فیشن بن چکا ہوا ہے اور بعد اس میں کی یہ تو دیکھو، دھیان ہی نہیں رکھتا. حرمت شرعی تو فیشن بننے سے ختم نہیں ہوتی نا. ان دو غلطیاں مل کر تیسری کا جواز پیدا نہیں کرتی. بالکل صحیح، بالکل اگر زیادہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو غلطی کا جواز پیدا نہیں ہوتا. وہ غلط کر رہے ہیں، غلط ہی. غلط ہے، چاہے وہ جس بھی انداز سے. اور اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں. جی ہاں، اس کے ثمرات بھی بھگت رہے ہیں. یہ جو شروع میں بے تکلفیاں شروع ہو جاتی ہیں نا، یہ سارا چاہ نکاح سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، شادی کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور نوبت طلاق تک جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی آپ کثرت کے اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ جتنی ہوتی ہیں جنہیں آپ لو میرج کہتے ہیں، یہ تکمیل خواہش کی آرزو ہوتی ہے. اپوزٹ سیکس کی خواہش ہوتی ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی. بالکل صحیح. تکمیل خواہش کی ایک طلب ہوتی ہے، جیسے بھوک لگے روٹی کی طلب ہوتی ہے. اب روٹی سے محبت کون سی ہے؟ پیٹ بھر جائے تو خواہ باقی کتے کو ڈال دو. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات. بہت اچھی اگزامپل، بہت اچھی اگزامپل ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا. صحیح بات. لوگ ہزاروں روپے دے کر ڈشیں منگواتے ہیں، کھا کے باقی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہاں جاتی. یہ نہیں، بالکل تو صحیح. یہ محبت تو نہ ہوئی نا، یہ تو ایک ضرورت تھی، طلب تھی. اسی طرح جنس کی بھی طلب ہوتی ہے. جن سے مظاہرہ ہے، جن سے مخالف سے ہوگی، اسے محبت کا نام دے دینا یہ صحیح نہیں ہے. محبت آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب محبت کی ابتدا ہوئی. صحیح. اب آپ کتنی محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور اسے کس طرح نبھاتے ہیں. پھر محبت نام ہوتا ہے قربانی کا. صحیح. محبت کچھ دینے کا نام ہے، لینے کا نہیں. بالکل ٹھیک. ہماری تو محبتیں بھی غرض سے ہوتی ہیں نا کہ یہاں سے کچھ ملتا ہے، مجھے بڑی محبت ہے، نہیں مل رہا تو دفع کرو. کوئی شک. محبت دینے کا. آپ محبوب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بے تو شک. یار اور کچھ نہ کر سکو تو اس غریب کی بچی کو برداشت تو. کرو نا. صحیح بات. اسی طرح خاتون خانہ خامد سے اگر محبت کرتی ہے تو اسے برداشت تو کرے، اس کے ماں باپ کی عزت کرے، اس کے بہن بھائیوں کی ریسپیکٹ کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی آبرو کی محافظ. محبت ہے اس. بالکل صحیح. یہ جو پہلے محبتیں اور یہ ٹیلی فون اور موبائل اور یہ میسیجنگ، یہ سب شرعاً حرام ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. کسی لڑکی سے جو آپ پر حرام ہے، جس سے آپ کا نکاح نہیں ہوتا، اس سے آپ بے تکلف نہیں ہو سکتے. اپنی محرمات سے ملنا بیٹھنا، اس میں ایک عزت و احترام ہوتا ہے، وہ اور بات ہے. بالکل ٹھیک. اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. بالکل صحیح. حضرت جی، بڑا اچھا لگا اور بڑا مزہ آیا آج کے اس پروگرام میں، اور اتنی دلچسپ اور اتنی معلومات ہمارے عوام کو بھی ملی اور مجھے بھی ملی. پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل کرنے کے لیے almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن پہ جائیے، اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے. almurshid.tv پہ حضرت جی کے قرآن پاک کے انگلش اور اردو کے ترجمے موجود ہیں. آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی موضوع، کسی بھی موضوع کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیل آپ لینا چاہتے ہیں اس ویب سائٹ سے آپ کو ملے گی. بیانیہ تفاسیر بھی موجود ہیں اور ہمارے گزشتہ سارے پروگرامز المرشد آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا